بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر نعیم قاسم صاحب کی طرف سے sabahnews.net پر ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے۔ اس کا عنوان ہے محمد طاہر صحافی بنام نواز شریف، ذل سبحانی، آیت دولت جاویدانی، عدل انصاف اور حکمرانی کے مصدر اعلیٰ حضرت شہنشاہ علی جاہ و عالم پناہ سکہ بند امیر المومنین پاکستان نہایت مؤدبانہ عرض داشت ہے کہ آخر آپ کے وسیع دسترخوانی قبیلے، آگے پھر نام لکھے گئے ہیں کچھ صحافیوں کے، بریکٹ میں یہ نام لکھے گئے ہیں، ناموں کے بعد لکھا گیا ہے دیگر انجمن ستائش شریفاں کا ایک ندیدہ اور بھوکا قلم اور زبان فروش صحافی ہوں، اور ہمیشہ آپ کے دسترخوان کی جھوٹی ہڈیوں کو چچوڑنے کو اپنے لیے صد افتخار سمجھا ہے۔ آپ کے دہن مبارک سے محروم نوالوں کو ہمیشہ دیوی ماتا کی پرساد سمجھ کر نہایت ادب و احترام اور عقیدت سے کام و دہن کی لذت اور حصول ثواب کے لیے نگلا ہے، اور یہ میری اور میرے دسترخوانی قبیلے کے لیے خوش نصیبی رہی ہے کہ جب بھی آپ نے ہمیں کتا بلا سمجھ کر ہڈی ڈالی تو اس کو چباتے ہوئے اپنی زبان اور قلم کو ہمیشہ آپ کی مدح سرائی اور عظمتوں کے گیت گنگنانے میں مصروف عمل رکھا۔ اس بازار کی خواتین تو خام خواہ جسم فروشی کی وجہ سے بدنام ہیں، حالانکہ جب آپ کے کارندے ہم پر نوٹ نشاور کرتے ہیں تو ہم بھی قلم کی حرمت کو داغدار کرنے میں ذرا تأمل نہیں کرتے۔ ہم تو بلے شاہ کے بقول روکھی سوکھی کھا کر آپ جیسے دیالو مالک کے نظریات جو ہر گھڑی تغیر پذیر رہتے ہیں ان کو منطق اور دلیل کا تڑکا لگا کر اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور وفا کی ڈوری میں بندھ کر میرا اور میرے دوستوں کا قلم وہی تحریر کرتا ہے جو آپ کے دل و دماغ کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کی ابرو کی خفیف جنبش سے میرا قلم اور زبان گھنگرو کی تال میل پر تھرکنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اندھیرے کو روشنی قرار دیتے ہیں، شہباز شریف کے 16 ماہ کی تباہی کو ترقی کی نوید قرار دیتے ہیں، تو میں اسے تقدیس کا فرق پہنانے میں ذرا دیر نہیں کرتا اور اسے آسمان کے تاروں کی روشنی قرار دیتا ہوں۔ آپ کے اس ارشاد عالیہ کے شہباز اور اسحاق نہ ہوتے تو ڈالر 500 روپے اور پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا، مگر جنرل عاصم پتہ نہیں کیا چاہتا ہے کہ پیٹرول اور ڈالر کی قیمت میں کمی لائے جا رہا ہے اور عوام کو سکھ دینے کے لیے منی لانڈرنگ اور سمگلنگ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ میرے امیر المومنین، ڈالر سستا کر کے آپ کے اثاثوں کی قدر کم ہونا ہمیں گوارا نہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آمد پر مہنگائی بڑھے تاکہ عوام کو آپ کا تابناک دور کی خوشحالی کی داستان 2017 کی یاد رہے، مگر اس سے پہلے مشرف اور پیپلز پارٹی کی حکومت میں مہنگائی کم تھی۔ مگر میرا فرض ہے کہ شہباز شریف کے 16 ماہ کو چھوڑ کر آپ کے ادوار کو آسمانی صحیفے قرار دوں۔ آپ کی للکار پر بے شک مخنث بھی نہ ڈریں، مگر میں نے اسے اسٹیبلشمنٹ کے جوان مردوں کے لیے بھی ہیبت ناک بنائے رکھا۔ آپ کے شکم پروری کے بعد لیے گئے ڈکاروں کو بھی ابن خلدون کا مقدمہ بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے دربار میں حاضری غزالی کی کیمیائی سعادت سے بڑھ کر بیان کی، آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے آنکھ مچولی اور بیوقوفانہ مہم جوئیوں کی داستانوں کو تاریخ کے حریت فکر کے تمام کرداروں سے بلند و بالا مقام پر رکھا۔ آپ کی ہر ادا کی کرشمہ سازی پر ہماری وظیفہ خوری کی بدولت ہنرمندی کے ایسے چراغ ہماری زبان اور قلم نے روشن کیے کہ شاید آپ کو بھی اس کا ادراک نہ ہو۔ آپ باجوہ اور فیض کے لتے لیں، ہمارا قلم اور زبان آگ بن کر شعلہ زن ہوتے رہیں گے۔ آپ باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن پر پارٹی اراکین سے ووٹ ڈلوائیں، یہ آپ کی عملیت پسندی ہے، آپ کا یو ٹرن تو نہیں ہے، وہ تو عمران خان کی عادت ہے۔ آپ جیل میں بیماری شماری کی ڈیل کر کے فوجیوں کو چکر دے دیں تو یہ تو
آپ کی سیاسی حکمت عملی ہے۔ بھٹو تو بیوقوف تھا جس نے سودے بازی سے جان نہیں بچائی، اب ایک اور بیوقوف جیل میں اطمینان و سکون سے رہ رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ یہودی لابی کی مدد سے لندن جانے کی ڈیل کیوں نہیں کر رہا۔ عالم پناہ، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ہم آپ کے خوش کرنے کے لیے کس طرح بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی کردار کشی کرتے تھے، اور آج تک ہم بشرا بی بی کی کر رہے ہیں۔ مگر مجال ہے کہ ہم نے کبھی مریم اور صفدر کی لو میرج کی داستان سنائی ہو۔ آج اس کی بہو نے طلاق لے لی ہے تو یہ یوتھیے اور جالے کتنے اخلاق باختہ ہیں کہ ذاتی معاملات پر باتیں کرتے پھر رہے ہیں، اور اہل شریفاں کی مرد و زن کی شادیوں اور طلاقوں کے قصے سوشل میڈیا پر لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ مگر آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے اہل خانہ کی عزت پر حرف نہیں آنے دیں گے، اور ہمیشہ 90 سالہ تقریر نویس کی طرح آپ کو صاحب کردار، دانائی اور حکمت کا مرقع قرار دیتے رہیں گے۔ بس گزارش ہے کہ آپ کہیں اپنے آپ کو امام مہدی قرار نہ دے دیں اور دوبارہ امیر المومنین بننے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد نہ لائیں، تو ہم آپ کو اسلام، پاکستان جمہوریت اور خوشحالی کا روشن ستارہ ثابت کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کریں گے۔ آپ نے تو کبھی بقول عرفان صدیقی کسی سے لڑائی کی ہی نہیں۔ صدر اسحاق، فاروق لغاری، جنرل وحید کاکڑ، آصف نواز، جنرل مشرف، ظہیر الاسلام اور جنرل باجوہ خام خواہ آپ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ اگر مودی پاکستان ہماری شادی کی تقریب میں آ جاتا ہے، اور ہم اگر گلف، لندن، قطر اور ہندوستان میں کاروبار کرنے کے لیے پیش رفت کرتے ہیں، تو پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو کیوں میرا مکو ٹھپ دیتی ہے، اور جب میں اپنا قصور پوچھتا ہوں تو جیل بھجوا دیتی ہے، اور پھر مجھے انہیں چکر دے کر جان چھڑانا پڑتی ہے۔ میاں صاحب بے فکر ہو کر آ جائیں، ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ تو آپ کو فکس نہیں کرنا چاہتی، مگر برادر خورد شہباز شریف ان کو اس پر قائل کر لیں تو مشکل ہوگی۔ مگر آپ نے اپنی زبان پر زندگی بھر کسی حضر سروس اور ریٹائرڈ جنرل کا نام نہیں لانا ہے۔ ہمارے لیے آپ کا مقدمہ لڑنا مشکل ہے، ناممکن نہیں، مگر آپ سے درخواست ہے کہ کچھ وظیفہ کی رقم میں اضافہ فرمائیں۔ اگرچہ میں آپ کے استبل کا ایک گھوڑا ہوں، آپ کی ناز برداری کی بدولت میں اپنی زبان اور قلم کو ڈھول کی آواز پر ایسا نقار خانہ تخلیق کرنے کے فن پر مہارت رکھتا ہوں۔ آپ کے خلاف کسی دوسری آواز کو طوطی کی آواز بنانے میں ماہر ہوں، مگر ذل سبحانی مہنگائی بہت ہے، سوشل میڈیا پر ہماری ٹرولنگ بہت ہوتی ہے، اور جن بدبخت بچوں کے لیے ہم آپ سے نان نفقہ حاصل کرتے ہیں وہ انصافی بن کر ہمیں ذلیل کرتے ہیں۔ لہٰذا گزارش ہے کہ ہمارے معاوضہ جات میں خاطر خواہ اضافہ کیا جائے۔ محض ہیلی کاپٹروں کی سیر اور چھوٹی موٹی نوکریوں سے کام نہیں چلے گا۔ آپ 4 سال بعد آ رہے ہیں، ہم تو دم ہلا کر آپ کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ چھٹتی نہیں یہ کافر منہ کو لگی ہوئی۔ مگر جب سے عمران خان جیل میں جا کر بیٹھ گیا ہے تو 60% نوجوانوں کے لیے آپ کے خستہ ساز اور مریم کے پلاسٹک سرجری والے چہرے کو دیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ مگر ہم تو آپ کی خدمت کرتے رہیں گے، چاہے آپ ہمیں دھتکارتے رہیں۔ آپ کے بے شرم قبیلے کا منگتا صحافی۔ اپنے آرٹیکل کے آخر میں پروفیسر نعیم قاسم صاحب نے لکھا ہے، منقول محمد طاہر روزنامہ جرأت کراچی کے ایڈیٹر ہیں۔ ان کے کالم عرضی سے مستعار لے کر مرتب کیا گیا ہے، لہٰذا میرے سے کوئی مہربان ناراض نہ ہو۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔